بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی، آج 12 جولائی ہے 2020۔ آج جو عنوان ذہن میں آ رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے ینگسٹرز ہم سے کیوں روٹھ گئے، ہمارے ینگسٹرز ہم سے کیوں روٹھ گئے۔ دیکھیں جی، یہ جو ینگسٹرز ہیں یہ یکدم ینگسٹرز نہیں بنے، بلکہ یہ پہلے انفنٹ تھے، پھر اس کے بعد گریجولی یہ اپنی اس عمر تک پہنچے۔ اب ہمیں اپنی ڈائری کھول کے دیکھنا پڑے گا کہ ہم سے کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بچپن ہوتا ہے، خاص طور سے انفنٹ کے بعد جو ایج ہوتی ہے جس میں بچہ کچھ بولنا سیکھتا ہے اور کچھ چلنا سیکھتا ہے، اور اس کی شرارت بھری باتیں، اس میں ہم اتنے مدغم ہو جاتے ہیں اور اس میں اتنے زیادہ خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ اس بچے کو اس وقت کیا اس کے سامنے بولنا ہے اور کیا اس کے سامنے نہیں بولنا۔ ہم بچہ سمجھ کے سب کچھ بول رہے ہوتے ہیں، اس بچے کے سامنے غیبتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اس بچے کے سامنے ابو جان سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں، اور اس بچے کے سامنے جو ہے میاں بیوی کے اونچی آواز میں بات کرنا اور چہروں پہ رنگ آنا، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے جیسے وہ ہوش پکڑتا جاتا ہے تو جو ہماری روش ہے کہ بیٹے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے، یہ خاموش تربیت، وہ تربیت کہ جس کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں بدنام ہیں، وہ ہماری حرکتیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں بدنام ہیں۔ اصل میں ہم نے بچے کو شروع ہی سے کنفیوز پرسنالٹی بنا دیا، صحیح غلط کی تمیز اٹھا دی۔ اور دیکھیں، یہ عمر ہوتی ہے بچے کی ٹوٹل بھروسے کی، ماں باپ پہ، بڑے بہن بھائیوں پہ وہ زبردست طریقے سے ریلائی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو یہ رویے اس کو ملتے ہیں تو وہ اس رویوں میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے نہ اللہ رسول کا نام آیا، نہ نماز کی پابندی کی بات آئی، نہ تلاوت کی بات آئی، اور آئی تو سرسری آئی۔ تو جیسا جیسا ماحول ہم نے اس کو پرووائڈ کیا اس پہ وہ گرون اپ ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسکول گوئنگ بن گیا۔ اب اسکول گوئنگ میں کیا ہے کہ وہ وہاں پہ وہی کچھ سیکھ رہا ہے جو اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہے، چونکہ جو پڑھا رہی ہے ٹیچر وہ بھی اسی مارکیٹ کی ہے، اور جو وین والا لے کے جا رہا ہے صبح کو فحش فلمی گانے چلاتا ہوا وہ بھی اسی ماحول کا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں، میل ٹیچرز اور فیمیل ٹیچرز، ان کے جو فیشن شو ہے وہ سب کچھ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے آگے چل کے کیا کرنا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہم ینگسٹرز کو اپنے سے دور کر رہے ہوتے ہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں اندر سے، ہر ایک کوئی چاہتا ہے، اندر سے ڈاکو بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے بہت نیک بنے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق کچھ کرنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں بس تھالی میں رکھ کر مل جائے۔ تو بھائی دیکھیں، ایک ہوتا ہے بچوں کی پرورش اور ایک ہوتا ہے بچوں کی تربیت۔ غلطی سے آج ہم پرورش کو تربیت سمجھتے ہیں،
اول تو تربیت کا ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، اور جب آتا بھی ہے تو وہ پرورش کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ تو بھائی یہاں ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے، اور بچوں کو جب تک ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے اچھی بات پہ، اور دیکھیں سکھانے کی عمر جو ہوتی ہے نا وہ وہی ہوتی ہے جو شروع کی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے بچہ ہمارے کنٹرول سے نکلتا جاتا ہے ہمیں اس کی تربیت یاد آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جب بالکل سر سے پانی نکل جاتا ہے تو پھر ہم عاملوں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ خود سر ہو گیا ہے، بدتمیز ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ میرے اپنے خاندان کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ یعنی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اپنے بہت سارے ہمارے کزنز ہوتے تھے، یہ وہ سب جمع ہوتے تھے، تو قرآن شریف پڑھنا، قرآن شریف میں ایک دوسرے سے ریس لگانا، یہ سب ہمارے اندر یہ جذبے ہوتے تھے شروع میں۔ لیکن جیسے جیسے ماحول نے ہم کو کیپچر کرنا شروع کیا تو کوئی تو بچ گیا اور کوئی نہ بچ سکا، کوئی ایتھیسٹ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا۔ تو وہی یہ سب غلطیاں شروع میں ہوتی ہیں، وہ لاڈ پیار اور اندھی محبت میں برباد ہو جاتا ہے بچہ۔ تو ہم بچے کو بچہ نہ سمجھ کر اس کے سامنے ساری یعنی جو نہیں کرنے کی باتیں ہیں وہ نہ کریں اس کے سامنے۔ وہ بچہ یعنی لے رہا ہوتا ہے اپنے اندر وہ ساری باتیں، اور اس کے بعد یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی بچہ جو ہے جب بولنا شروع ہوتا ہے تو ایسا پٹر پٹر بولتا ہے، تو جو ہم نے نہیں بھی سکھایا ہوتا ہے وہی بول رہا ہوتا ہے۔ کیا ہے کہ وہ اس کی میموری میں چیزیں جمع ہو رہی تھیں، اب جیسے ہی وہ بولنے کے قابل ہوا تو اس کی سب وہ جو جمع میموری ہے وہ یعنی سمجھو کہ یعنی عملی شکل میں آ گئی۔ تو اس میں ذرا تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور ہمیں اس میں نا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی ایک تو اصل میں کیا ہے کہ ہمیں اپنی تربیت کی بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ عام طور پہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ اللہ والوں کے ساتھ رہتے تھے اور ان سے پوچھ کر چلتے تھے، علماء کی صحبت میں رہتے تھے۔ اب کیا ہے کہ ان چیزوں کا ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، اور باقی میڈیا نے کسر پوری کر دی ہے، اور ہمارے جو غلط محاورے ہیں انہوں نے بھی ہم کو تباہ کیا ہے۔ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو مائیں جو ہیں بچوں کو دعائیہ کلمات کیا دیتی تھیں کہ میرا بیٹا ولایتی بابو بنے گا، اور جناب ولایتی بابوؤں کی جو بچوں کی یعنی اٹھان ہوتی تھی اس اٹھان پہ ان کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو یعنی سب سے بڑا مقام جو ہوتا تھا وہ ولایتی بابو بنے، ولایت جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جائے، اور نہ جانے کیا کیا۔ میں جس زمانے میں ٹورنٹو میں تھا مجھے یاد ہے کہ ہماری ورک پلیس پہ ایک 17 سال کا لڑکا، 19 سال یا 17 سال کا لڑکا، اور وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور فلاں، اور اللہ نظر کیوں نہیں آتا، وہ پتہ نہیں کیا کیا سوالات۔ تو میں نے کہا بیٹے یہ تم بتاؤ کہ یہ تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ کہنے لگا بھئی یہاں پہ چائنیز سے ہماری دوستی ہے، فلاں سے دوستی ہے، تو وہ یہی باتیں کرتے ہیں ہمیں۔ اب وہ ماں باپ کو سوچیں ہم کہ جنہوں نے اس کو 16-17 سال کی عمر میں کینیڈا بھیج دیا کمائی کے لیے، اب یہ یعنی بغیر لائف جیکٹ کے اس کو سمندر میں اتار دیا، دریا میں اتار دیا اس کو۔ تو یہ فیڈ بیک شروع میں بہت ضروری ہے، اور ہمیں خود کو بھی ضروری ہے۔ اصل میں سارا چکر یہ ہے کہ ہمارا جو محور ہے سوچ کا وہ ابھی سیٹ ہی نہیں ہے، سیٹ ہے تو وہ باہر کی دنیا پہ سیٹ ہے۔ ہمیں ابھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ پہلے تو ہمیں اپنی آئیڈیالوجی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو انگیج رکھیں ایسے ماحول میں کہ جہاں اللہ رسول کی بات کی جاتی ہو، اللہ کے احکامات کی بات کی جاتی ہو، اور دین اسلام کی عظمت کی بات کی جاتی ہو، تو پھر وہی چیز پھر آہستہ آہستہ بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔
تو بہرحال باتیں تو بہت ہیں، مثالیں بھی بہت ہیں، لیکن بات ساری یہی ہے کہ شروع سے ہی بچوں کی تربیت اور کرنا چاہیے۔ مع السلام۔